ناظرین، قانون کی نظر میں قصورواروں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے یہ آپ نے سن لیا، لیکن پولیس کے موقف اور پولیس کی تفتیش کے بغیر ملزمان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ پولیس نے اب تک اس کیس میں کیا انویسٹیگیشن کی؟ پولیس کی تفتیش مظلوموں کو انصاف کیوں نہیں دلا سکی؟ آئیے یہ سب کچھ جانتے ہیں انچارج انویسٹیگیشن شمالی چھاؤنی کی زبان۔ انچارج انویسٹیگیشن شمالی چھاؤنی ہمارے ساتھ ہیں منصب خان۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ پولیس کی انویسٹیگیشن اب تک کہاں پہنچی ہے؟ ابھی تک بھی اس طرح کے لوگ شہر میں موجود ہیں جو گھر میں بیٹھی خواتین پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ان سے موبائل، نقدی اور دیگر سامان جو ہے لوٹ لیتے ہیں، لیکن پولیس کیوں انہیں گرفتار نہیں کر پاتی ہے؟ جو کچھ مقدمے کی مدعیہ اور لواحقین جو تھے، تمام اہل خانہ جو تھے، انہوں نے کیا کہا، یہ ہم نے آپ کو ان کی زبانی سنایا۔ اب دوسری جانب چلتے ہیں پولیس کی انویسٹیگیشن کی طرف کہ پولیس کی انویسٹیگیشن اس پر کیا کہتی ہے، کیوں قانون کے کٹہرے میں ابھی تک ملزمان کو نہیں لایا گیا؟ منصب صاحب، بڑے گلے شکوے کیے، مقدمہ جو درج ہوا ہے آپ کے پاس، اس کے مدعی نے، اس کا یہ کہنا تھا کہ پولیس انصاف نہیں دے پا رہی ہے اور انصاف کی راہ ہموار ہونے میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا؟ آپ کی تفتیش اس میں کیا کہتی ہے؟ اس میں 27/2 کو ہمارے پاس ایک FIR درج ہوتی ہے، زویا بی بی اس میں مدعیہ ہوتی ہے۔ اس میں یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کرایہ دار ہیں وغیرہ، انہوں نے ہمیں نہ گھر آ کے نہ مارا ہے۔ جیسے ہی ہمارے پاس یہ FIR آتی ہے، ہم جو ریڈنگ ٹیم ہے وہ تشکیل دے کر ریڈ کرتے ہیں۔ اس میں ایک ملزم آدھا ہے وہ اور ایک عورت ہے، وہ ان کو زیر حراست کرتے ہیں۔ باقی ملزم جو ہے نا وہ ادھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ ان کو ایز پر لا جو ہے نا ان کو پیش عدالت کر کے ان کا چلان جو ہے ہم نے سینٹر کورٹ بھی کر دیا ہے۔ باقی ملزمان کی حد تک وہ جو ہم نے کافی ان پہ ریڈ وغیرہ بھی کیے ہیں، انہوں نے بعد دوسرے دن بری ضمانتوں پہ چلے گئے۔ ابھی ان کی نیکسٹ جو 28/2 ہے۔ اس میں دوران تفتیش یہ بات سامنے آئی کہ جو ملزمان ہیں یہ ان کے گھر میں انٹر ہوئے تھے، تو اس میں ہم نے سیکشن 452 جو ہے نا وہ بھی آزاد کی، 379 اس کا بھی اضافہ کیا۔ تو اس میں ہم نے ایک موبائل بھی ان سے ریکور کیا ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے، عورتوں کے خلاف جو بھی ہینڈنیس ہوگی، ہائی ہینڈنیس ہوگی، اس میں جو ہے نا پولیس جو ہے راول دستہ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے نا ملزمان جو ہے نا وہ اس میں بالکل گلٹی ہیں، تو ہماری تفتیش میں بھی گلٹی ہیں۔ تو اس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہمارا جو ہے نا وہ ہے۔ تو باقی تفتیش کے مراحل جو ہے نا وہ ابھی آدھی تفتیش تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ باقی ملزمان کی حد تک وہ بھی ہم جو ہے نا چلان مرتب کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عدالت سے سخت سزا دلوائیں گے۔ ٹھیک ہے منصب صاحب، یقیناً حکومت پنجاب کا بھی اور خاص کر چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے کہ بچے اور خواتین ریڈ لائن ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہوتی ہے تو پولیس اس پہ جو ہے وہ آڑے ہاتھوں ملزمان کو لے گی۔ جو آپ نے آزاد کی ہیں دفعات، اس میں یہ نان بیلیبل ہیں، بیلیبل ہیں، اور ان کو کتنی سزا مل سکتی ہے؟ یہ جو ابھی 452 سیکشن ہے یہ نان اویلیبل ہے۔ یہ تمام جو اکیوزڈ ہیں ان پہ وہ اس پہ وہ سیکشن جو الاؤ کرے گی، تو وہ نان اویلیبل ہے۔ تو اس میں جو نا یہ جو سیکشن ہے یہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ہوتا ہے، بغیر جو اس کی اجازت کے اس کی پریمس میں جو داخل ہونا ہے نا اس کی سیکشن ہوتی ہے۔ یہ نان اویلیبل ہے۔ دوران تفتیش یہ بات سامنے آئی کہ یہ ان کی انٹری ہوئی ہے، تو اس میں ہم نے وہ سیکشن آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے منصب صاحب، جو ملزمان ہیں یہ کوئی ریکارڈ یافتہ؟ نہیں، یہ ریکارڈ یافتہ تو نہیں ہے، لیکن باقی جو ہے نا وہ ادھر محلے کے رہائشی ہیں، ریکارڈ یافتہ نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ اور منصب صاحب، مختلف لوگ وہاں پہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ شاید صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جو ملزمان ہیں ان کی جانب سے صلح کی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ صلح ہو جاتی ہے، پیچ اپ ہو جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ مقدمہ قابل خراج ہوگا؟ نہیں، اس میں گزارش یہ ہے کہ جو ایک جرم ہو چکا ہے اس میں جو اخراج والی بات ہے وہ تو نہیں، وہ تو ہم جو بھی حالات ہیں وہ ہم کورٹ میں جو ہے نا وہ سینڈ کریں گے۔ تو باقی عدالت کا اختیار ہے، وہ جیسے بھی اس کو ٹریٹ کرتا ہے۔ باقی جو اس کی صلح والی بات ہے وہ تو مدعی کا اپنا حق ہے، وہ استعمال، اگر ہمارے پاس ایسا کوئی بات نہیں ہے ابھی۔